5 دن ہو گئے وہ جوان سوئے نہیں ہیں، 5 دن ہو گئے وہ سرحدوں پر لڑ رہے۔ کیا تیرے کیمرے کی طرح کیمرہ اٹھا کے تجھے ایک ایک چیز کی تصویر بنا کے بھیجے؟ اے فالتو انسان، تیرے دماغ میں یہ چیز بھی نہیں آ رہی، پتہ نہیں قوم پر، پاکستان پر تم لوگ بوجھ ہو، تمہیں شعور ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے لڑائی ہوتی کیسے ہے۔ جس بندے کو گھر میں دوسری بار سالن نہیں ملتا، 4 بندے بات کریں گھر میں سنجیدہ تو اس کو باہر نکال دیتے ہیں۔ اوقات یہ ہے کہ روڈوں پر سارا دن اور ساری رات جو ہے نا لفنگے پھرتے رہتے۔ بکواس کس پر؟ آرمی چیف پر۔ بکواس کس پر؟ اس آرمی پر جو حالت جنگ میں کھڑے ہو کر اس پہلوان کی طرح ہے، اس کھلاڑی کی طرح ہے، اس عالم کی طرح ہے، اس مجاہد کی طرح ہے جو اپنے چاہنے والوں سے صرف داد چاہتا ہے، داد۔ وہ کہتے ہیں مجھے صرف داد دے دو، بقایا تم خاموشی سے بیٹھے رہو، دیکھو ہم کرتے کیا۔ پی ٹی آئی عمران خان کی محبت میں اندھی بھی ہو گئی ہے اور بہری بھی ہو گئی ہے۔ نہ ملک نظر آتا ہے، نہ یہ نظر آتا ہے کہ یہ آپس کی جنگ ہے، تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو جاؤ، آپس میں اتفاق اتحاد کر لو، بعد میں لڑتے رہیں گے، ایک دوسرے کو دیکھ لیں گے۔ لیکن وہ ایسے اندھے ہو گئے ہیں، وہ کہتے ہیں ملک لٹتا ہے لٹ جائے، انڈیا قابض ہوتا ہے ہو جائے، جتنی مشکل سے یہ ملک حاصل کیا تھا جو کچھ ہوتا ہے ہو جائے، ہمیں ہمارا لیڈر چاہیے۔ تو آؤ، حضور کا یہ فرمان ہر بندے کو آنا چاہیے، حبو کا شیعہ یعمی ویسم، اندھا کر دیتی ہے بندے کو کسی کی محبت۔ تو اندھا اور بہرا اور گونگا کر دیا ان لوگوں کو۔ وہ حملہ آور ہیں اور یہ آرمی چیف کے جناب والا میمز بنا رہے ہیں، وہ حملہ آور ہیں، میزائل مار رہے ہیں، ڈرونز آ رہے ہیں، اور یہ لوگ پاگلوں کی طرح تماشے کر رہے ہیں، ویلاگ کر رہے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے نا کلپس بنا رہے ہیں۔ تو مجھے وہ یاد آیا، جتنے بھی مجاہد ہیں نا، سب مجاہد حضرت مولا علی سے لے کر صلاح الدین ایوبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک اور قیامت تک ہر مجاہد کا ایک فتویٰ ہے کہ جس وقت جنگ لگی ہو، جہاد شروع ہو، اس وقت اگر کوئی کمزوری دکھائے اور عیب نکالنے کی اپنی فوج میں کمزوریاں ظاہر کرے، تو ایسے بندے کو مخالف سے پہلے کیفر کردار تک پہنچا دیا جائے۔ یہ غدار ہے۔ خدا را اندھے نہ بنو۔ اس وقت ہم قرآن سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں تو اللہ کا قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا لقیتم فئۃ، جب تمہارا کسی دشمن سے مقابلہ ہو جائے تو کیا کرنا ہے؟ فاثبتوا، ڈٹ کے لڑنا ہے، ثابت قدمی دکھانی ہے، کمزوری نہیں دکھانی۔ واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، اور پھر اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا ہے تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اور پھر کرنا کیا ہے؟ ہر بندے کی زبان سے ایک ہو کہ دشمن نے حملہ کیا ہے، دشمن کے حملے کے لیے پاک فوج ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ افسوس ہے 5 دن ہو گئے وہ جوان سوئے نہیں ہیں، 5 دن ہو گئے وہ سرحدوں پر لڑ رہے۔ کیا تیرے کیمرے کی طرح کیمرہ اٹھا کے تجھے ایک ایک چیز کی تصویر بنا کے بھیجے؟ اے فالتو انسان، تیرے دماغ میں یہ چیز بھی نہیں آ رہی، پتہ نہیں قوم پر، پاکستان پر تم لوگ بوجھ ہو، تمہیں شعور ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے لڑائی ہوتی کیسے ہے۔ جس بندے کو گھر میں دوسری بار سالن نہیں ملتا، 4 بندے بات کریں گھر میں سنجیدہ تو اس کو باہر نکال دیتے ہیں۔ اوقات یہ ہے کہ روڈوں پر سارا دن اور ساری رات جو ہے نا لفنگے پھرتے رہتے۔ بکواس کس پر؟ آرمی چیف پر۔ بکواس کس پر؟ اس آرمی پر جو حالت جنگ میں کھڑے ہو کر اس پہلوان کی طرح ہے، اس کھلاڑی کی طرح ہے، اس عالم کی طرح ہے، اس مجاہد کی طرح ہے جو اپنے چاہنے والوں سے صرف داد چاہتا ہے، داد۔ وہ کہتے ہیں مجھے صرف داد دے دو، بقایا تم خاموشی سے بیٹھے رہو، دیکھو ہم کرتے کیا۔ تم لیڈر کی محبت میں اتنے اندھے ہو گئے کہ تم ان لوگوں کو ان کی قربانیاں نظر نہیں آ رہی۔ تم لیڈر کی محبت میں اتنے اندھے ہو گئے کہ تمہیں یہ بھی نظر نہیں آ رہا تم قوم، ملت اور پاکستان اسلام کی خاطر بنا ہے۔ پوری دنیا کی آج بھی نظریں پاکستان پر ہیں، کیونکہ جب بھی مدد کرے گا پاکستان کرے گا۔ پاکستان نے اڈے دیے اور اس کے بعد جو ہے نا امریکہ نے حملہ کیا، لیکن یہ بھی علم ہے امریکہ کو افغانستان سے بھگایا کس نے ہے؟ لڑنے والے یہی افغانی تھے، لیکن اس کے بعد ان کو درمیان میں گائیڈ کرنے والے ISI اور اسلحہ بھیجنے والے اور ان کی پوری قوت کو کنٹرول کرنے والے اور ذلیل اور رسوا کر کے نکالنے میں روس کو بھی
اور امریکہ کو بھی پاکستان کا ہاتھ ہے. حماس آج تک لڑ رہی ہے. حماس سے اندر سے پوچھو تجھے طاقت کون فراہم کر رہا ہے؟ اس کے باوجود یہ ساری چیزیں آن ریکارڈ نہیں ہو سکتی. لیکن اس کا مقصد یہ تو نہیں دشمن ہماری گردن دبانے پہ آ جائے اور ہماری گردن دبا رہا ہو اور جواب کے اندر یہ لوگ کچھ اور کہے. نہیں، جو بھی اس وقت چیف کے خلاف، آرمی چیف کے خلاف، فوج کے خلاف، ہمارے اداروں کے خلاف اس وقت جو بولے گا اس کی ایک ہی سزا ہے، آرڈر دیں اور ان لوگوں کے سر گردنوں سے اتار دیے جائیں اور یہ ظالم پھانسی پہ سر عام لٹکا دیے جائیں، کیونکہ یہ پاکستان کے بھی دشمن ہیں اور اسلام کے بھی دشمن ہیں. پاکستان جس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا وہ اسلام کی سربلندی ہے. الحمدللہ آج جس طرح جہاد کہیں اور ہو رہا ہو نا، ظلم ہو رہا ہو، تو جہاد پھر بھی فرض ہوتا ہے. لیکن جہاد کی اعلیٰ قسم یہ ہے جب تمہارے ملک میں لگ جائے. اس وقت ہر بندے پر جہاد فرض ہے، اور جو بندہ جہاد کی مخالفت کرے اور قرآن و حدیث کی مخالفت کرے اور اپنی اداروں کی مخالفت کرے وہ غدار ہوتا ہے. غدار کی سزا کیا ہے؟ سر تن سے جدا ہے.